عفو مانا معاف کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم کرے. اور تیسری بات کیا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پہ ظلم کرے معاف کر دو. صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تم سے قرابت تعلق رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. وَتُعْطِي مَنْ حَرَّمَكَ، جو تجھ کو کچھ نہ دے تم اس کو جو کچھ دے سکتے ہو وہ عطا کرو. یہ ہدایات ہے، اور اگر ان پہ انسان عمل پیرا ہو جائے تو جماعتوں کے اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں اور گھروں کے اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں. اب اگر ایک آدمی اسی پہ عمل کرتا ہے تو اب فرمایا کہ پھر اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطانی کی طرف سے تجھ پہ حملہ ہو اس کا علاج کیا ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ پکڑو. انہ سمیع علیم، اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی بھی ہے جاننے والی بھی. یہاں ایک اشکال تھا جو میں اس دن درس میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء پر کیسے شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کہ جب کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یأمرنی الا بخیر، وہ میرے ساتھ جو قرین ہے اب وہ بھی مجھے بھلائی کی بات کہتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہو اسلم، کہ وہ خود مسلمان ہو گیا. تو جب انبیاء معصوم ہیں تو ان کو شیطانی وساوس کا اور شیطانی چالوں کا اثر کیسے ہو سکتا؟ حتیٰ کہ یہ تو خود ابلیس نے بھی اقرار کیا تھا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن الا عبادک منہ المخلصین، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں ان پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی جادو نہیں چلتا. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ؟ تو اس کا آسان جواب، علماء نے تو بہت جواب دیے ہیں رحمت اللہ علیہم، لیکن آسان جواب یہ ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہے. یہ معنی تو نہیں کہ شیطان بھی کوشش نہیں کرتا، لاکھ کرتا رہے لیکن وہ ان پہ قابو نہیں پا سکتا. جیسے اللہ کے نبی معصوم ہیں، اگر آپ کے سامنے آ کے کافر غلط باتیں کریں کر سکتے ہیں، کرتے رہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی زندگی میں آپ کے زمانے اولا میں جب آپ زندہ یہاں تھے پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو اس وقت بھی ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی تھیں جو کہتی تھی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. تو وہ کہتے رہے. اللہ کا پیغمبر تو معصوم ہے نا، اللہ کے پیغمبر سے تو کوئی ایسا کلمہ نہیں تھا. اس لیے قیامت میں بھی کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے ان سے وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. میں نے ان کو نہیں کہا جو کہ نعوذ باللہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی عصمت پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آپ حج میں 3 جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، جمرۃ العقبہ اور اولا اور وسطیٰ پہ ہے، مینا کے اندر یعنی 3 شیطانوں پہ یوں سمجھ لیں کنکریاں مارتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے خواب کے حکم کے مطابق، تو اسی جگہ ابلیس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ محض خواب پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا، جبریل نہیں آیا، خواب ہی دیکھا ہے نا تم نے۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے شیطان کو دفع کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم الخلیل نے کنکریاں اٹھا کے ماری کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ولذل الرحمن، تو شیطان ہٹ گیا۔ پھر دوسری جگہ آگے پھر روکنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں ماری، پھر شیطان ہٹ گیا۔ پھر تیسری جگہ آگے اس نے کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے تیسری جگہ بھی کنکریاں ماری، تو اب شیطان جو تھا وہ ہٹ گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ شیطان تو زور لگا سکتا ہے نا، لگاتا رہے، لیکن انبیاء علیہم السلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے پروگرام پہ اور اللہ کے حکم پہ قائم رہے، دائم رہے، اور خدا کی قدرت ہے، یعنی آدمی بڑے تدبر سے اگر سوچے تو سارے مکہ مکرمہ میں جدھر بھی نظر ڈالو نا سیدنا ابراہیم کی یاد ہے، اللہ کی شان۔ اب بنائے کعبہ پہ نظر ڈالو تو ابراہیم کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب بنائے کعبہ مکمل کر دی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا ہے، طواف نصیب کیا ہے، حرم کی نمازیں نصیب کی ہیں، مدینہ پاک کی حاضری نصیب کی ہے، ریاض الجنت میں بیٹھنا نصیب کیا ہے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن قبول فرما۔ کیوں؟ کیا پتہ ہے قبول ہوئے کہ نہیں۔ جب قرآن مقدس میں یہ آیت آئی انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل اور قابیل کی قربانی کے مسئلے میں قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حابیل کی منظور ہو گئی۔ اب بھائی نے کہا دیکھو تمہاری قربانی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بھائی ہو کیوں لڑتے ہو؟ اللہ تو اس کی قربانی اور خیرات اور اعمال قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تم نافرمانی۔ تو اس آیت پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا عمل مقبول ہوتا ہے اس سے جو صحیح معنی میں متقی ہے۔ اللہ عالم متقی بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ عمل تو اسی کا قبول ہوگا نا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ڈرنے والے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، بڑا نہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والا اور نافرمانیوں سے بچنے والا، وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تعمیل کرتا ہے، جن سے منع کیا ہے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر
یعنی نماز حرم میں مل گئی تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، عنایت ہے، ورنہ میری کیا طاقت ہے کہ میں حرم میں آ سکوں؟ کوئی آدمی بادشاہ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ تو ہم جو اللہ کے دروازے کے آپ بیٹھے مانا اس کی اجازت سے آئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس بیٹھنے کو قبول بھی تو فرما لیں، آنے تو دیا ہے۔ اور دعا کریں، اور ہمیں اس کی رحمت پہ یقین ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس کی رحمت غضب پر حاوی آ چکی ہے، تو اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرما کے قبول فرما لے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ قبول ہو گیا عمل یا نہیں ہوا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ یعنی قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب دیکھو نا، آپ کا بچہ امتحان دیتا ہے تو اب 100 میں سے اس نے ماشاءاللہ 60 70 80 90 نمبر لیے ہیں، مانا وہ پاس ہو گیا ہے، اور اگر بالکل 50 سے بھی کم ہے مانا فیل ہو گیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ عمرہ قبول ہو گیا، حج قبول ہو گیا، زیارت قبول ہو گئی، طواف قبول ہو گیا؟ علماء نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد تم اپنے اندر غور کرو کہ کوئی تبدیلی آئی ہے تیرے اندر، یعنی تیری زبان سے جھوٹ نکلتا تھا، اب تم نے جھوٹ چھوڑ دیا، تو لوگوں میں غیبت کرتا تھا، اب غیبت کرنا چھوڑ دیا، تم نے اپنا لباس اور شکل کافروں والی بنائی ہوئی تھی، اب محمد مصطفیٰ والی بنا لی ہے، تو سمجھ لو کہ قبول ہو گیا، کہ تبدیلی آئی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی جماعت کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ یہ جماعت حق والی ہے یا حق والی نہیں ہے، یا کسی پیر کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ یہ پیر صحیح معنی میں مرشد ہے یا نہیں ہے، کسی عالم کے بارے میں دیکھنا ہو کہ یہ علماء حق میں ہے یا علماء سو میں ہے، انہوں نے کہا اس کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جانے میں کوئی تیرے اندر تبدیلی آئی ہے، تیری شکل میں، تیرے عمل میں، تیرے بولنے میں، تیرے اعمال میں اگر تبدیلی آئی ہے تو پھر جماعت حق ہے۔ جو حضور کے صحابہ کی جماعت میں آتا گیا وہ فوراً تبدیل ہو گیا۔ اگر کسی عالم کے واعظ میں، درس میں، تدریس میں اثر ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، سمجھے کہ یہ علماء حق ہے۔ اسی طرح اگر کسی پیر، کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھنے سے تبدیلی آتی ہے، آدمی کی اصلاح ہو، سمجھو یہ مرشد حق والا۔ اگر نہیں آتی تو پھر سمجھ لو کہ یہ بس ایک شکل بنائی ہوئی ہے، حق والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک نوجوان کو لے کے، بڑا آدمی تھا، کوئی سرداروں کا بیٹا تھا، وہ اس کو چاچے مامے خالہ سب کٹھے ہو کے لے آئے، یار تم چلو بزرگ کو ملو تو کہ یار میرا بزرگوں سے کیا کام ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تو صحیح نا۔ بہرحال اس کو لے آئے تو حضرت نے پوچھا ہاں بیٹا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پکڑ کے لے آئے، میں تو نہیں آ رہا تھا۔ کیوں لائے بھائی؟ انہوں نے کہا جی بیعت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ تو آنے کے تیار نہیں ہے، تم اس کی بیعت کرا رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت اب میں ساری برادری سے جھگڑا تو نہیں کر سکتا، میں بیعت ہوتا ہوں آپ کی، لیکن ایک میری شرط ہے اگر قبول کریں۔ انہوں نے کہا یہ اچھا مرید ہے، پہلے پیر پہ شرطیں کرتا ہے۔ فرمایا اچھا بھائی بتاؤ کیا شرط ہے، چونکہ اللہ والے کوشش کرتے کوئی تو ٹھیک ہو جائے، کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اس
نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ میری دو کمزوریاں ہیں، ایک میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، ایک میں عورت نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اگر ہم آپ کی شرط مان لیں تم بھی ہماری کوئی شرط مانو گے؟ اور کہا جی آپ جو بھی کہیں میں مانوں گا، آپ میرے پیر ہیں، پھر میرے مرشد ہیں، میں جب بیعت کر لوں گا آپ مجھے جو حکم دیں میں چلوں گا، لیکن یہ دو چیزیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر میں اچھا میری صرف ایک شرط ہے اور کچھ بھی نہیں کہ 5 وقت کی نماز تم نے مسجد میں پڑھی۔ اور نے کہا جی ٹھیک یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک جاؤ تم میرے بیعت ہو گئے۔ اب جناب وہ آیا تو وہ اس کے دوست احباب جو تھے وہ عصر کے بعد اس کی مجلس شروع ہو جاتی تھی نا، دوست احباب آتے تھے، گانے وانے، عورتیں چھوڑتے، مجلس شراب شروع۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا جماعت سے، اب اگر میں آگے شراب پی لیتا ہوں تو مغرب اور عشاء کیسے پڑھوں گا؟ آج محفل تو ہوگی لیکن ہوگی عشاء کے بعد، آئندہ عصر کے بعد کوئی پروگرام نہ رکھا کرے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد پروگرام رکھیں گے تاکہ آدھی رات تک پھر نشے وشے اتر جائیں گے، غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم عشاء کے بعد آئیں۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی مسجد میں اور حیران ساری دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو مسجد کے کبھی قریب نہیں گزرا آج کیسے جماعت میں کھڑا ہے؟ اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ مسجد کا کیا حال کیا ہوا، یہ مسجد کا فرش ہے، یہ حمام گندگی ہے، بدبو ہے، بندہ بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم تو غریب مولوی ہیں، نماز پڑھا کے روٹی بھی مانگی ہوئی کھاتے ہیں، تو مسجد کہاں سے بنائیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس کل اس پہ آدمی لگا دو، حمام بھی نئے بناؤ، اس کا فرش بھی نیا لگا اور مصلے بھی نئے ڈالو، رنگ بھی نیا کرو، سارا خرچہ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی کمال ہے، یہ بندہ تو ایک نماز کے بعد اتنا خرچ کرنے پہ تیار ہو گیا ہے، اور اس نے دے دیے پیسے، مینیجر کو کہا بھی جتنا خرچ ہو مسجد پہ کرو۔ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ڈیرے پہ جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ انہوں نے بھاگے دوڑے وہ جو خوش آمدی پیسے لینے والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت نہیں یار میری آج طبیعت نہیں مان رہی، کل عشاء کے بعد تم اپنے پیسے شیسے لے لو میرے مینیجر سے، تمہاری رات تو خالی نہ جائے نا۔ لیکن میرا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بہرحال گھر آ گیا، گھر آیا تو بیوی بھی حیران پریشان، یا اللہ شکر ہے کہ آج میرا خاوند گھر آیا۔ اس نے بڑا استقبال کیا اور کھانے کے لیے اس نے سارے نئے برتن نکالے، نیا سیٹ لگایا، چادریں، ہر چیز نئی بدل۔ کہا کیا کر رہی ہو میری کوئی آج تو شاید؟ انہوں نے کہا نہیں آج تم قسمت سے آئے ہو، اور دیکھو یہ اس پلیٹ میں کسی نے نہیں کھایا، لیکن جس پلیٹ سے سب کھاتے ہیں اس میں کھانے کا کیا فائدہ؟ اس کو سمجھ آ گئی کہ بیوی مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دوسرا دن آیا، پھر وہ آیا، انہوں نے کہا بھی بات سنو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں نے مسجد بنوانی ہے، آئندہ مہربانی کر کے میرے ڈیرے پہ نہ آیا۔ ساری چیزیں چھوڑ دی
ایک ہفتے کے بعد آیا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سر پہ اسلامی شکل ہے، اسلامی ٹوپی ہے اور بڑا ہی ماشاءاللہ۔ حضرت فرمایا بھائی ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، اگر میری نماز نہ روکتی تو میں سمجھتا میری نماز نہیں ہوئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج جو ہم ٹھیک نہیں ہوتے، معلوم ہوا کہ ابھی ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری صفیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا رخ کعبے کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سبحان ربی العظیم تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں نکلتا، ایک زبان ہے کر رہے ہیں بس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کو دیکھنا ہو تو جس کے ساتھ جانے میں تبدیلی آئے، بے نمازی نمازی بن جائے، اور جن کے چہرے پہ کچھ روز کلین شیو تھے، نور اسلام آ جائے، نور محمد مصطفیٰ آ جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے، لباس اسلامی ہو جائے، سمجھ لو کہ پھر نماز ٹھیک ہے، نماز روک رہی ہے، جماعت بھی ٹھیک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ والے تو نیک عمل کر کے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب سیدنا ابراہیم یعنی پورے مکے میں تو اس لیے کبھی کبھی تقریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ میرا مولا تیری شان نرالی ہے کہ اگر آپ نے گھر کو آباد کرنا تھا تو یہاں خلیل کا ڈیرا لگا دیا، اور مدینے کو آباد کرنا تھا تو وہاں حبیب کا ڈیرا لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آپ جناب مقام ابراہیم پہ نظر ڈالیں، ابراہیم، زمزم پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم، بناء کعبہ پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم، صفا مروہ پہ نظر ڈالیں تو زوجہ ابراہیم، مینا میں رمی جمرات پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم، قربانی کا جانور ذبح کریں تو سنت ابیکم ابراہیم، ہر جگہ ابراہیم ہی نظر آ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور مدینے میں جائیں، اللہ پاک نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ ادب سے حاضری نصیب فرمائے، اللہ حیا سے حاضری نصیب فرمائے، ہم نافرمان بن کے حضور کے سامنے نہ جائیں، گستاخ بن کے نہ جائیں، انگریزی لباس اور انگریزی شکل میں نہ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ نہ جائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ نہ جائیں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور وہ مدینہ پاک نہیں آ رہے تھے تو سارے ساتھیوں نے عرض کیا حضرت کتنا، کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھوں۔ تو اب آپ مدینے میں مسجد قباء پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ، مسجد عوف پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ، مسجد نبی پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ، جبل احد پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ، خندق پہ نظر ڈالیں تو محمد مصطفیٰ، حرتین پہ جس پتھر پہ نظر ڈالیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں حبیب کبریا ہے، یہاں خلیل اللہ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، لیکن دعا یہ کرو کہ ہمارے اندر دین کی کوئی بات اثر کر جائے۔ اچھا اب اس کے بعد تو اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان نے کوشش کی، لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ شیطان نے تو میرے مدری کے خلاف بھی ایک دفعہ آگ کا ایک گولا لے کے آیا حضور کے نعوذ باللہ چہرے کے سامنے، تو فرشتے نے اٹھا کے مارا، تو سمرقند سے بھی دور کہیں جا پڑا۔ تو اس لیے عصمت انبیاء کو کوئی فرق نہیں آئے گا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تبصروا، اللہ نے فرمایا جو ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو میرے بندے ہیں، اگر شیطان ان کو وسوسہ ڈالے تو وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے، وہ پھر اس کا تدارک کرتے ہیں۔ تدارک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جو مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت اگر 21 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کر کے سو جائے تو انشاءاللہ شیطانی اثر نہیں ہوگا۔ کتنا کوئی مشکل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان 21 دفعہ پڑھنے میں میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تذکروا، وہ جان جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم کس حال میں ہیں۔ البتہ جو ان کے دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ان کے جو مخالف یعنی کافر ہیں، منافق ہیں، ان کو اخوان الشیاطین ہیں، ان کو پھر یمدونہم فی الغی، وہ اور زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، جہل میں چلے جاتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر وہ اعمال میں اپنی برائی ہوئے کوئی کمی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں ہدایت دی ہے، بس کہ یاد رکھ لیں کہ کوئی ظلم کرے معاف کر دو، کوئی گالی دے دعا دے دو، کوئی تیرے ساتھ رشتہ داری توڑے تم جوڑو، کوئی تمہیں کسی حق سے محروم کرنے کی کوشش کرو تم اسی کو دو۔ دیکھو نا، تم مجھے حاجی کہو میں بھی تجھے حاجی کہوں، یہ تو بہادری نہیں، وہ گالی دے اور تم دعا دو، وہ پتھر برسائیں، حضور کے کانٹے درمیان میں راستے میں کانٹے بچھائے اور حضور پوچھے کہ اس عورت نے جو کانٹے بچھاتی تھی آج کانٹے نہیں بچھائے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے۔ فرمایا چلو اس مجھے گھر دکھاؤ، میں عیادت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ ہے مقام، اور جب آدمی اس مقام پہ آ جاتا ہے نا پھر سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اخلاق عالیہ اور اخلاق نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔